انجینئرنگ کالج کے پروفیسرس طلباء کو کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی سے متعلق طلباء کو انہوں نے کیا واقف کروایا ہے؟ کیونکہ انجینئرنگ کامیاب طلباء ماؤس کیوں بیچ رہے ہیں؟ آٹو رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ پھیری کے کپڑے کیوں بیچ رہے ہیں؟ ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھنے پر مجبور ہیں؟ جبکہ انجینئرنگ کے بڑے بڑے کالجوں میں پلیسمنٹ کے نام پر داخلے کے وقت لاکھوں روپے ڈونیشن وصول کیا جاتا ہے، لیکن اب انجینئرنگ کالجوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ملازمت کی کوئی گارنٹی نہیں، تو پھر 15 لاکھ روپے کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ تعلیم کے موضوع پر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کیا کبھی تعلیم کے نظام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کی بات کی ہے؟ یہ ہیں ہمارے دانشور۔ انجینئرنگ کا مطلب ہونا چاہیے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے ایسی ایجادات کریں گے جس سے لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا اور ان ایجادات سے عوام الناس کو فائدہ ہوگا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انجینئرنگ کالج کے سامنے ایک کار کا ماڈل رکھ دیا گیا ہے یا زیادہ سے زیادہ روبوٹ بنا لیا گیا ہے، اور یہ کاریں بھی ایسی ہیں کہ کسی اور کار کے انجن کو نکال کر دوسری کار کے ڈھانچے میں فٹ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ کالج کے طلباء نے ایجاد کر لیا ہے، روبوٹ بنا لیے، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کر لی۔ لیکن اب کمپیوٹر کے ماہرین کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی نے روزگار کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ تھیوری ہی چلتی رہتی ہے، رٹا مار کر امتحان دینا ہوتا ہے، بورڈ پر لیکچرر صاحب جلدی جلدی میں کچھ لکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسٹاف روم میں آ کر مجھ سے پوچھ لو، اور ایک کلاس میں 60 بچے، اس میں تعلیم کیسے حاصل ہوگی؟ نتیجے میں جب کالج سے انجینئرنگ کامیاب کر کے نکلتے ہیں تو چند دن تک تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے انجینئرنگ پاس کر لیا ہے، لیکن سال 2 سال تک جب انہیں روزگار نہیں ملتا تو زندگی گزارنے کی فکر میں کوئی آٹو رکشہ چلاتے نظر آتا ہے، تو کوئی موس کی بنڈی پر بیٹھا نظر آتا ہے، کوئی پھیری کے کپڑے فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھ رہا ہے۔ دراصل ان کے اس بدحالی میں ان کے استادوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اساتذہ خود نہیں جانتے کہ موجودہ دور کی ضروریات کیا ہیں۔ میں نے خود 2009 میں کئی انجینئرنگ کالج والوں سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس انجینئرنگ ان نانو ٹیکنالوجی کورس بھی موجود ہے؟ تو وہ لوگ میری صورت دیکھنے لگ گئے تھے۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو کام میں لا کر ہمارے سائنسدانوں نے وقت واحد میں کئی سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انڈیا کا نام درج کروایا ہے۔ ایک تمل ناڈو کے مسلم لڑکے نے اسی ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر خود ایک مائکرو سیٹلائٹ بنایا تھا، جسے حکومت ہند نے دوسرے سیٹلائٹ کے ساتھ خلا میں بھیجا تھا۔ اس سے ہمارے کالجوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لڑکے کو حیدرآباد تو بلایا گیا اور اسے پھول پہنائے گئے، تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، لیکن اس سے سیٹلائٹ بنانے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اب دنیا نینو ٹیکنالوجی سے آگے نکل کر گرافین ٹیکنالوجی میں جا پہنچی ہے۔ اس کے ذرات ایٹم سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کے سبب اس میں توانائی آ جاتی ہے، اور اگر اس کا پلاسٹک بنایا گیا تو اس پلاسٹک کی طاقت اسٹیل سے 200 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب موجودہ دور میں الیکٹرک کاریں، آٹو رکشہ، اسکوٹر، سائیکل کا بازار گرم ہے، اور اس کی بنیادی ضرورت بیٹری ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے کسی انجینئرنگ کالج میں بیٹری ٹیکنالوجی کا کوئی کورس نہیں، جبکہ غیر مسلم انجینئرنگ کالجوں میں یہ کورس موجود ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب عالمی سطح پر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ یہ سب بہترین روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور نئی ایجادات کی راہیں کھول سکتے ہیں۔ خصوصاً بیٹری میں 15 سے زائد قسم کی بیٹریاں بھی آ چکی ہیں۔ انجینئرنگ کالج کے طالب علموں کو ان پروجیکٹ پر لگا کر انہیں ایجادات کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ یہ ایجادات ایک انجینئر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یا 5 سے 5000 لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے۔ اس دور سے قبل ہندوستان میں گرانائٹ کا کاروبار بہت تیزی سے پھیلا اور لوگوں نے کروڑوں روپے منافع کمائے۔ اس کی مشین انجینئرنگ کالج والے بنا سکتے تھے، جبکہ یہ مشین اٹلی اور جرمنی سے آتی رہی ہے۔ اب انڈیا میں محدود پیمانے پر اس کی مشینیں بن رہی ہیں۔ دراصل ایسی باتوں کی جانب خود کالج کے پروفیسرز نے طلباء کی رہنمائی نہیں کی، جس کا نتیجہ ہے کہ انجینئرنگ کے طلباء یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے لاکھوں روپے بھی گئے اور 4 سال کا قیمتی وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اب جو بچے یہاں سے باہر کے ملکوں کو جا رہے ہیں وہ بھی وہاں کوئی انجینئرنگ انوینشن کے غرض سے نہیں جاتے، بلکہ آگے ڈگری حاصل کریں گے، اور ان ملکوں میں روزگار کے وافر مواقع ہیں اور وہیں پر روزگار حاصل کرتے ہوئے سیٹل ہو جائیں گے۔ جب تک ہمارے انجینئرنگ کالج کے پروفیسرز ان کے ذہن میں
یہ بات نہیں ڈالتے کہ اب کوئی نہ کوئی انوینشن کرنا ہے اور اس کے لیے رہنمائی نہیں کرتے، تب تک یہ انجینئرنگ کے بچے دھکے ہی کھاتے رہیں گے۔ ہمارے دانشوروں اور غیر دانشوروں کو یہ کہتے سنا گیا کہ تعلیمی نظام کو درست کیا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کسی نے نہیں کی۔ خصوصاً میں نے چند مثالیں جو دی ہیں اس پر توجہ کسی نے نہیں دلائی۔ کبھی کالجوں میں اور ماحول میں جدت پسند لوگ نہ ہونے کی وجہ سے کالج کے طلباء بھی کسی جدت پسندی کی طرف یا پھر انوینشن کی طرف نہیں جاتے۔ ایسے کالجز جہاں سے نکلنے والے بچے بے روزگاروں کی اعداد و شمار میں صرف اضافہ ہی کرتے رہیں گے، اور یہ ہیں ہمارے دانشوروں کا اور پروفیسرز اور انتظامیہ کی کارکردگی۔ جب تک ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی تب تک تعلیمی نظام کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس نظام میں تبدیلی آئے گی۔